بلشن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ غزہ میں نسل کشی پر مشتمل آپریشن کیا گیا۔ غزہ المناک تنازع کے تباہ کن اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 1967 سے پہلے کسی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہو۔ پائیدار اور منصفانہ امن صرف دو ریاستی حل کے ذریعے ممکن ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ UAE متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کی۔ شہباز شریف اور شیخ محمد بن زید ال نہیان میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ پاکستان اور UAE کے درمیان تعاون کے مزید فروغ پر گفتگو کی گئی۔ باہمی مفادات کی تکمیل کے لاہ عمل، تعلقات کی مضبوطی پر بات چیت ہوئی۔ اقتصادی، تجارتی اور دیگر شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان موجود اشتراک اور تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم کی UAE کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں ملکوں میں گہرے اور دیرینہ تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں پر روشنی ڈالی۔ متحدہ عرب امارات کو پاکستان کا قابل اعتماد اتحادی قرار دیا۔ نویں قصیر القومی امن مشق 2025 شمالی بحرۂ عرب میں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کے انعقاد کا ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ امن مشق میں 60 ممالک نے اپنے بحری جنگی جہازوں، ایئر کرافٹ، میرین اسپیشل آپریشن فورسز اور مبصرین کے ساتھ حصہ لیا۔ ISPR کے مطابق انٹرنیشنل فلیٹ ریویو میں پاک بحریہ اور غیر ملکی بحری جنگی جہازوں کی جانب سے امن فارمیشن کا شاندار مظاہرہ۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چیف جسٹس پاکستان سے IMF کے وفد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان سے جوئل ٹرکوریس کی زیر قیادت IMF کے وفد نے ملاقات کی اور چیف جسٹس نے عدالتی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ پیش کیا۔ چیف جسٹس نے بتایا کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے کہا ادارے کا سربراہ ہونے کے ناطے آزادی کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ ایسے وفود کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کی عادی نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فائنانس ڈویژن کی درخواست پر یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے بتایا کہ عدلیہ عموماً ایسے وفود سے ملاقات نہیں کرتی۔ جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کے صحافیوں سے ملاقات، کہا کہ بانی PTI جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 سے متعلق ہیں۔ میں نے کمیٹی سے کہا کہ اس خط کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں۔ بانی PTI کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوایا ہے، وہ طے کریں گے۔ یہ معاملہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت آتا ہے، اسے آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے۔ IMF وفد کو جواب دیا، عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ وفد کو بتایا یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ کو ساری تفصیل بتائیں۔ وفد کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے ایجنڈے کا بتایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ میڈیا میں ایک جج کا بیان آیا ہے، جج صاحب کو پیغام دیں کہ پارلیمنٹ کے خلاف بات قابل قبول نہیں ہے۔ ایاز صادق نے وزیر قانون کو ہدایات جاری کر دیں۔ آج میڈیا میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے لا منسٹر صاحب، جس میں ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کامنٹ کیا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کا نام یوز کیا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کہ یہ کولیپس کر گئیں۔ Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is, please convey to the honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. اگلی بات بھی بتا دوں، 2014 میں بھی یہ ڈرامہ ہوا تھا، میرے ساتھ ہوا تھا، میں اسی کرسی پہ بیٹھا تھا، جو کہتے تھے جعلی پارلیمنٹ ہے۔ جب 2018 کی پارلیمنٹ آئی تو جعلی نہیں تھی، 2013 کی بھی جعلی تھی اور 2024 کی بھی جعلی ہے۔ یہ اس طرح نہیں چلتا سسٹم، تو اس لیے I will not take that at all. Please, this is an attack on this parliament جس میں آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ So this is not acceptable. لا منسٹر صاحب۔ قذافی اسٹیڈیم کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کا بھی افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا افتتاح کیا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، چیئرمین PCB اور خالد مقبول صدیقی بھی افتتاح میں شریک ہوئے۔ قذافی اسٹیڈیم کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کا بھی افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا افتتاح کیا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، چیئرمین PCB اور خالد مقبول صدیقی بھی افتتاح میں شریک ہوئے۔
پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ کار ریسر اور سٹنٹ مین سلطان گولڈن کا ایک اور عالمی ریکارڈ 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کار کو ریورس چلا کر امریکی شہری کا ریکارڈ توڑ دیا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر میں کار اور بائیک جمپنگ سے شہرت پانے والے بلوچستان کے علاقے پشین کے معروف سٹنٹ مین سلطان گولڈن کا ایک اور اعزاز۔ سلطان گولڈن نے کار کو 140 کلومیٹر کی سپیڈ سے ریورس دوڑاتے ہوئے عالمی ریکارڈ بنا لیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ ایک امریکی شہری نے 2022 میں بنایا۔ امریکی شہری نے 89 کلومیٹر کی رفتار سے کار ریورس چلائی، لیکن سلطان گولڈن نے اس سے کئی زیادہ رفتار 32 سیکنڈ میں حاصل کر لی۔ سلطان گولڈن نے اپنا یہ اعزاز اپنے ملک کے نام کر دیا۔ یہ ریکارڈ آج میں نے 140 کلومیٹر سپیڈ ریورس پر جو ہے 32 سیکنڈ کے اندر 1.25 کلومیٹر ہم نے طے کیا۔ ریکارڈ سابقہ ہو گیا، وہ ہے امریکن نے بنایا تھا 2022 میں 89 کلومیٹر اشاریہ 3 میں۔ گاڑی آپ نے دیکھی، اس میں کوئی سیفٹی کٹ نہیں لگی ہوتی، بہت خطرناک ہوتا ہے، اور اسی سپیڈ میں نے آپ کو دیکھ لیا کہ میں نے اس میں واپس ٹرن بھی کر دیا۔ یہ میں کہتا ہوں یہ صرف بلوچستان کا نہیں، یہ پورا پاکستان کے بلکہ مسلم دنیا کے لیے۔ تیز رفتار ریورس کار چلانے کا عالمی ریکارڈ بنانے پر ان کے بھائی نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطان گولڈن مستقبل میں بھی ایسے مزید ریکارڈز بناتے رہیں گے۔ گنیز کی بک کا جو لوگ ہے وہ بھی آ رہے انشاءاللہ، اسی میں گولڈن صاحب انشاءاللہ اپنا 2 ریکارڈ قائم کر کے سارا دنیا اور مسلمانوں کا نام روشن کرے۔ سلطان گولڈن نے 1984 میں 15 کاروں کے اوپر سے چھلانگ لگا کر عالمی شہرت حاصل کی۔ 1987 میں انہوں نے 22 گاڑیوں کے اوپر سے جمپ لگا کر 249 فٹ کا فاصلہ عبور کر کے پہلا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اب تک وہ کار اور بائیک جمپنگ کے متعدد عالمی ریکارڈز اپنے نام کر چکے ہیں۔ ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے۔ پنجاب میں رنگا رنگ ہارس اینڈ کیٹل شو کا دوسرا روز اور غیر ملکی ٹیموں کے کھلاڑیوں کی پرفارمنس۔ نیزہ بازی کے مقابلوں میں کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ غیر ملکی کھلاڑیوں نے اگلے ہارس اینڈ کیٹل شو میں بھی شرکت کا اعلان کر دیا۔ It's nice to be here in Pakistan. We co-organize first time this international event in Pakistan, and I hope that horseback archery will be developed. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ میڈیا میں ایک جج کا بیان آیا ہے، جج صاحب کو پیغام دیں کہ پارلیمنٹ کے خلاف بات قابل قبول نہیں ہے۔ ایاز صادق نے وزیر قانون کو ہدایات جاری کر دیں۔ آج میڈیا میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے لا منسٹر صاحب، جس میں ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کامنٹ کیا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کا نام یوز کیا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کہ یہ کولیپس کر گئیں۔ Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. Please convey to the honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. اگلی بات بھی بتا دوں، 2014 میں بھی یہ ڈرامہ ہوا تھا، میرے ساتھ ہوا تھا، میں اسی کرسی پہ بیٹھا تھا، جو کہتے تھے جعلی پارلیمنٹ ہے۔ جب 2018 کی پارلیمنٹ آئی تو جعلی نہیں تھی، 2013 کی بھی جعلی تھی اور 2024 کی بھی جعلی ہے۔ یہ اس طرح نہیں چلتا سسٹم، تو اس لیے I will not take that at all. Please, this is an attack on this parliament جس میں آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی تشریف رکھتے ہیں. So this is not acceptable. Law Minister صاحب